اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. عزاداران امام، 30 رمضان کی تقریر ہے پنجتن سینٹر میلبرن کی. سب ریلیکس ہو گئے اس لیے کہ عید کنفرم ہو گئی. اب کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ چاند دیکھو یا چاند مت دیکھو، عید تو ہے. اسی لیے بڑے ریلیکس ہو کے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے. بہرحال جو ہے ان کی برکت ہے. 30 رمضان گزرے، 30 روزاز آپ نے رکھے. اسی لیے میں نے آج کی تقریر ٹاپک بدلی، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی، جان بوجھ کے کہ آج صرف شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ سال رمضان میں 30 دن دیے آپ کو. 29 بھی دے سکتا تھا لیکن پورے 30 دن دیے. یہ کرم ہے اس کا. آپ یہ مت بولو یار 30 روزے رکھنا پڑے. 30 وہ دن گزرے کہ جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے، جو رحمتوں کے دن ہے. دوستو ہر شخص چاہتا ہے اس کے اوپر رحمت آئے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہاں بولے کہ نہیں رحمت نہیں بھی آئے گی تو چلے گا. نہیں، ہر آدمی چاہتا رحمت آئے. ایک لمحے کے لیے بھی رحمت، اس کی بلیسنگ ہٹ جائے نا، ڈیزاسٹر آ جائے لائف میں، ڈیزاسٹر آ جائے. اس کی رحمت ہے، اس کی بلیسنگ ہے جو آج ہم سانس لے رہے، زندہ ہے. ورنہ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی آپ کے پاس آ سکتی. لیکن اس نے آسٹریلیا والوں کو بہت کرم کیا اس کے اوپر کہ 30 دن گزرے. ویسے انڈیا پاکستان میں بھی 30 ڈیز ہوئے، پوری دنیا میں اب اس دفعہ 30 ڈیز ملے. 30 ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک چانس اور دیا تم کو کہ تم اس کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ کے رحمت کو لے لو. اس لیے کہ اب یہ رمضان 1 سال کے بعد آئے گا، 11 مہینے کے بعد. آج کی رات بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، شب عید. شب عید اتنی امپورٹنٹ ہوتی کہ یہ رات پورا ڈیسائیڈ کرے گی آپ کا فیوچر، آپ کا تقدیر. اس لیے کہ پورے 30 دن کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے آج کی رات. تو یہ رات بہت امپورٹنٹ ہے. جو بیٹھا ہوا یہاں وہ سن رہا، جو آن لائن سن رہا وہ سنو کہ رمضان کی شب عید 2 رکعت نماز ہے. بعض کتابوں میں 4 رکعت ہے. کم از کم آپ 2 رکعت نماز پڑھو، 50 سورہ خل کے ساتھ. ایک علم 50 ٹائم سورہ خل، ایک علم 50 ٹائم سورہ خل. 10-12 منٹ کی نماز ہے. یہ نماز شب عید کے لیے رکھی گئی. یہی نماز روز عرفہ بھی ہم پڑھتے ہیں، فرسٹ ڈے آف دی حج میں میدان عرفہ میں پڑھی جاتی. وہ 4 رکعت ہے. یہ نماز بھی آپ 4 رکعت پڑھ سکتے. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز شب عید پڑھتا ہوں، شب عید الفطر قربت مغرب سے لے کے فجر تک. کبھی بھی 50 پہلی رکعت میں ایک علم 50 ٹائم سورہ خل، ایک علم 50 ٹائم سورہ خل. کوئی زیادہ بڑی نماز نہیں. سورہ خل تو سب کو زبردست یاد ہے، زیادہ بڑی نماز. لیکن یہ نماز پڑھو، یہ نماز تمہارے روزوں کو بھی قبول کرائے گی. اگر اب تک کوئی رحمت نہیں آئی یا آئی اور رک گئی، ایسا بھی ہوتا کہ اللہ نے بھیجا ہم نے روک دیا آج تک، اس لیے کہ گناہ زیادہ کر دیا ہم نے روزوں میں. تو کوشش کرو
وہ ساری رحمتیں جو اللہ تم کو دے رہا تھا یہ سال اور دیا ہے وہ حاصل ہو جائے، اس کی ایک بلیسنگ ہمارے پاس آ جائے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر انسان کے اوپر رحمت آ جائے تو وہ کتنا ریلیکس ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بولوں کہ بیماری ہے، کوئی بھی بیماری، اب رات میں آنے والی ہے کوئی بیماری، بخاری آنے والا ہے، ہم کو پتہ ہے، ہم کو کچھ نہیں، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے، ایک دم طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم کو بچنا ہے۔ دیکھیے یہ میں یہ نہیں بول رہا کہ بیماری نہ آئے یا بخار نہ آئے، بخار آنا چاہیے۔ ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ وہ اتنا کریم ہے، وہ اگر تکلیف آئی ہے تو فوراً واپس بھی اسی کی وجہ سے جائے گی۔ ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ شب عید آپ بخار مانگ لیں کہ ایک رات مجھے بخار دے دیں میں کل صبح صحیح ہو جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں۔ صحت کے شکر ادا کرنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ تو آج یہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھو۔ اس کے بعد اچھا نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، وہ قبولیت نماز ہے۔ اور پھر زیارت امام حسین آج کی رات کی ہے، اگر مخصوص زیارت ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے زیارت وارثہ پڑھیے۔ اس لیے کہ آج اگر رمضان کا تقدس ہے تو کربلا کی وجہ سے، مولا حسین کی وجہ سے۔ مولا حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو تقدس رمضان ختم ہو جاتا، پھر وہ رمضان ہوتا جو ظالم یزید پیش کر رہا تھا، جو اب لوگوں کے پاس ہے، میں نام نہیں بول رہا۔ تو زیارت امام حسین آج کی رات پڑھنا ہے، اور نیت یہ کرنا کہ میں زیارت وارثہ مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہوں شب عید الفطر قربت اللہ، اور کل بھی آپ کو زیارت وارثہ پڑھنا ہے۔ نماز عید کی نماز مولانا پڑھیں گے تو کل بہت ضروری، آج کی رات، میں صرف آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، آج کی رات یہ ضرور پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھو شکر کی، جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ۔ کیا تھینک یو ہے؟ شکر یہ کرو کہ اللہ نے تم کو پورا رمضان صحت کے ساتھ دیا، بیمار نہیں ہوئے، تکلیف نہیں ہوئی، روزے چھوٹے نہیں۔ یاد رکھو اگر روزے تم نے پورے رکھ لیے تو ایک رحمت ہے تمہارے اوپر۔ روزے اتنی بڑی عبادت ہے، آپ سوچو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، رمضان کے روزے تو چھوڑ دو، سبھی رہتے، نارمل ڈیز میں بھی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کیسی بھی حاجت ہو، میں اتنی بڑی بات بول رہا پنجتن سینٹر سے، یہ میری آخری تقریر ہے یہ ٹرپ کی، جب روزے اتنی بڑی عبادت ہے اور یہ نظر بھی بہت بڑی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی حاجت ہے، آفس میں جاب کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ انکریمنٹ چاہتے، یا کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے، یا کوئی چیز کو حاصل، کوئی چیز کو حاصل کرنا ہے، تو اب نیت کرو کہ میں 3 روزے رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا، اور یہ روزہ میں نظر کروں گا میری مظلوم شہزادی کونین مادر حسنین کو۔ آپ سوچ رہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، صرف دونوں شہزادوں کو بخار آیا، طبیعت ناساز ہوئی، تو مادر حسنین نے کیا نظر مانی تھی؟ آپ کو ابھی بھی یاد نہیں آیا؟ سورہ دہر ہے پورا قرآن کا، مولا نے اور بی بی نے یہ نظر کی تھی کہ میرے بچے صحیح ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی نظر کے۔ تو یہ سنت شہزادی کونین ہے، اور یہ اتنا مجرب عمل ہے روزوں کا۔ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ نیت کریں کہ اگر اچھا رشتہ آئے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی، ماں کرے، بیٹی کو خود، بچی خود کرے، اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی نظر۔ روزوں کے لیے بتایا گیا کہ اس اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند ہے یہ نظر، اس لیے کہ مادر حسنین نے رکھا، مولا نے رکھا۔ جو عمل مولا اور شہزادی نے کیا تو آپ سوچو وہ کتنا پسندیدہ عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ مولا اور شہزادی کا مذاق ہے، تو ان لوگوں نے نظر کیا، 3 روزے رکھے، اور پھر بعد میں وہ پورا سورہ دہر کا واقعہ نہیں چھیڑتا اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے اب۔ تو کوشش کرو کہ اب میں تو چلا جاؤں گا پرسوں انشاءاللہ،
لیکن روزوں کی نظر آپ پورا سال کر سکتے، پورے سال کوئی آپ کی حاجت، کوئی منت ہے، یہ ڈیفیکلٹ نظر ہے. لیکن آسٹریلیا میں اگر آپ ونٹر میں رہ رہے روزے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال کوشش کرو کہ یہ روزے کی نظر کرو. اس کے بعد کوئی حاجت خالی نہیں جاتی. آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی حاجت کے لیے آپ حق پہ ہے روزہ رکھ رہے تو آپ کو روزہ. ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو ڈفرینسز تھے طلاق تک بات آ گئی. اور لڑکی نے روزے کی نیت کی کہ 3 روزے رکھ کے میری مظلوم بیوی کو ہدیہ کروں گی، مولا کو ہدیہ کروں گی، میری شادی بچا لو. بولتی ہے کہ ایسا تھا کہ اب طلاق ہی ہونا ہے، لیکن دل کو پلٹانے والا تو وہ ہے نا، محبتیں دینے والا تو وہ ہے. درمیان میں اگر مولا اور بیوی آ جائے تو کیا کہنے. تو کوشش کرنا کہ روزے، یہ ہر تمہاری حاجت کے لیے روزے بہت اچھا ہے. تو یہ شکر کرو آج کہ اللہ نے 30 دن دیے، موقع دیا، توفیق دی. دیکھیے میں کتنی باتیں بول رہا ہوں. توفیق دی، سعادت دی کہ میں تیری عبادت کر سکا. ورنہ موقع نہیں ملتا. آپ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ رہے لیکن عبادت کی توفیق نہیں مل رہی. آپ نے نماز شب بھی پڑھی، آپ نے مسجد بھی آیا، روز آ کے مجلس بھی کر رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے. آپ سوچو دوستو اگر تمہارے اکاؤنٹ میں یہ آ جائے کہ اتنی عبادت اس نے رمضان میں کی اور اس کے بعد پھر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ سکتی، خود بخود ٹل جاتی ہے. سب سے پہلی چیز روزے سے ایک سکون ملتا. رمضان میں ملا سکون. بہتر اور کیا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے 30 دن مجھے بہترین نعمتیں کھلائیں، بہترین کھانے کھائے، سحر میں بھی کھائے، افطار میں بھی کھائے. یہ شکر ادا کرو کہ اللہ یہ نعمتیں جو تو نے بھیجیے اس سے جو میرا خون اور گوشت بنے وہ صرف اور صرف حلال کھایا نا، تو پھر وہی محبت اہل بیت دل میں بڑھتی ہے. تو کتنے لکی ہیں ہم پنجتن سینٹر میں ہر روز بہترین نیاز کھرے، بہترین تبرک کھرے. اور جن لوگوں نے اسپانسر کیا مجالس کو 30 دن، وہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو موقع دیا اسپانسر کرنے کا. ٹیک اٹ ان دس وے. وہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ تم اس کے مہمان کو، اس کے بندوں کو افطار کرا سکو. ورنہ دوستوں ملینرز پڑے ہوئے ایک کھجور نہیں دیتے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا. اگر آپ کو موقع مل رہا جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. جتنا شکر ادا کرو اتنی نعمتیں بڑھیں گی. یاد رکھو اپنی لائف میں اس شکر کو امپلیمنٹ کرو. کچھ نہیں آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، میری مجلس سن رہا، آپ دل میں کہتے رہو اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسا سر جھکا لو. سجدہ ہے، شکر کا سجدہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رو ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سجدگاہ لو. آپ بیٹھے ہوئے لیکن آپ کا دل بول رہا کہ اس کے سامنے سر جھکا. کس کا دل نہیں بولتا اللہ کے سامنے سر جھکانے کا؟ وہ بدنصیب ہے جو نہیں جھکاتا، بدنصیب. اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے تم جھکاؤ گے وہ عزت کے ساتھ اٹھا دے گا تمہارے سر. عزتیں دیتا ہے نا، وہ ایسا عزت دیتا. سجدہ اتنا ضروری ہے کہ اپنی لائف میں سجدے کو ہمیشہ امپلیمنٹ کرو. صبح شام جتنے سجدے کر سکتے کرو. یہ نہیں بول رہا میں وضو کرو، قبلہ رو ہو جاؤ، سجدگاہ لو، مصلی بچھاؤ، وہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن تم واک کر رہے، تم کہیں جا رہے، تمہارا دل بول رہا کہ میں اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا. دل بولنا یہ مومن کی علامت ہے. آپ کا دل بول رہا کچھ مت کرو. یہاں تک کا، میری طرف دیکھو، یہاں تک کہا گیا اگر گردن نہیں جھکا سکتے ان پلکوں کو جھکا سکتے. کیا بول رہا ہے یار، اتنا آسان کر دیا. اپنے پلکوں کو جھکا دو، آئی بروز کو نیچے جھکا دو، وہ بھی
وہ بھی اس کو پسند ہے. یہ بولا اللہ تیرے سامنے میں چاہتا ہوں کہ تیرے پاس چوتھے امام اتنے سجدے کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی سے یہ ہاتھ یہ گھٹنے اتنے گھٹے ہو جاتے تھے کہ کاٹا جاتا تھا. اور پھر وہ ساری چیزیں آپ کی لحد میں آپ کو دفن. اللہ ہم کو زیارت نصیب کو. اللہ آمین سب بولو. جنت البقیع کی اللہ تعمیر کرا کے روشن کر دے. تو اتنے سجدے کرتے تھے. سجدہ میں نے دیکھا پوری دنیا میں جس سے بھی ملا بات کیا, جو لوگ کثرت سے سجدہ کرتے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے, کبھی ان کی عزت نہیں جاتی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا. یہاں تک دوستوں آپ غور سے سنو, آپ کو حیرت ہوگی. ایک شخص نے کہا کہ مولانا تقریریں سن کے میں کرتا ہوں سجدہ, اب میں گاڑی چلا رہا ہوں, کار چلا رہا ہوں, ڈرائیو کر رہا ہوں, سگنل پہ آ کے گاڑی رکی میرا دل بولا کہ میں اس کو سجدہ کروں. میں تو بیٹھا ہوں, بیلٹ بندھا ہوا ہے, میں کیا کروں؟ میں نے اپنی پیشانی کو ایسا کر دیا اسٹیئرنگ پہ, میں ٹھہرا ہوا ہوں, سگنل بند ہے, میں نے پیشانی کو ایسا جھکا دیا. اس کی بارگاہ میں ہر چیز پسند. وہ تمہارے خلوص کو دیکھ رہا, ریاکاری کو نہیں دیکھ رہا. کوئی نہیں دیکھنے والا ہے اس کو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اکیلا, ہی از آل الون. لیکن سجدہ بچوں سے بھی کرانا, بچوں سے بھی کرانا. جب آپ نماز پڑھتے, آپ کے معصوم بچے گھوم رہے, کوئی بات نہیں, آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی, اپنے بیٹے کو قریب بلاؤ, سجدے کا رکھو زمین پہ, بولو بیٹا ایسا سجدہ کرو. بچوں کا سجدہ تو اور جلدی قبول ہوگا. تم نے کروایا, اجر تم کو ملے گا. عادت ہونا سجدہ کرنے کی, عادت ہونا. جو سجدہ نہیں کرتا وہ غرور اور تکبر میں زندگی گزارتا. نماز کی معراج, نماز خود معراج, لیکن اس کی معراج کیا ہے؟ سجدہ. کہ تم اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں رکھ کے بول رہے کہ پروردگار کوئی نہیں, تو سب سے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سوائے تیرے کوئی بڑا نہیں, سوائے تیرے کوئی اعلیٰ نہیں. تو کوشش کرو. رمضان گزر گیا, اب دعا آج کی رات یہ کرنا کہ پروردگار آئندہ سال تک صحت کے ساتھ رکھنا, کہ آئندہ سال بھی میں اسی طرح پورے رمضان روزے رکھوں اور تیری عبادت کروں. ایسا نہیں دوستو, صحت کے ساتھ رہنا اور روزے رکھنا اور اس کی عبادت کرنے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. بس وقت اتنا تنگ ہے, میرے پاس 4 یا 5 منٹ رہ گئے بس. تو بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, تھینک یو ویری مچ کہ مسلسل آپ سنتے رہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ. اور اللہ آپ سب کی عبادتوں کو قبول کرے, روزوں کو قبول کرے. جن جن لوگوں نے ان مجالس میں اسپانسر کیا, افطار کا انتظام کیا, اللہ ان کے رزق میں بہت برکت دے. اور انشاءاللہ اور آئندہ سال, یہ اس پہ آمین ضرور بولو کہ آئندہ سال تک یہ پورا سال ہمارے لیے رحمت کا سال گزرے, عمرہ و زیارت نصیب ہو انشاءاللہ, پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما لے, اور ہمارے سارے مراجع اکرام کو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار یہ رمضان کی آخری رات آ رہی, مطلب شب عید ہے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے مرحومین کو بخش دے. جس کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کر. بس دوستو, یہ ساری دعاؤں کی قبولیت کس کے اوپر ہے؟ ذکر حسین کے اوپر ہے, وہ 2 آنسو کے اوپر ہے. آج آخری ہے نا رمضان کی یہ مجلس. اس غریب کا دیکھو کہ میرا مولا حسین کا رمضان کیسا گزرا. اور عاشورے کے بعد جب اہل حرم واپس آئے, کہاں واپس آئے؟ مدینہ منورہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مدینہ آئے تو کیسے گزارا ہوگا دن, کتنا تڑپ تڑپ کے روئے ہوں گے. جب پہلی عید آئی رمضان کی,
सैदानियों का ये आलम था, हर लम्हा मौला हुसैन याद आ रहे थे, हर बीवी को अपना अपना वारिस याद आ रहा था। कह रहे मेरा बच्चा था लास्ट रमजान में, आज वो नहीं है, कैसे गुजारा होगा। मौला अब्बास को बीबियों ने याद किया, कासिम और मोहम्मद को याद किया, अली अकबर को याद किया। काश कोई पूछे रबाब से कि रबाब कितना याद कर रही होगी। हर बीवी तड़प तड़प के रो रही थी। और शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सबको लेके खबर रसूल पे गई। बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दी, सरकार के रोज़े में गई, पुरसे के लिए गई, ईद मुबारक बोला। और जब शहजादी पलट रही थी, सारी बीवियां बीवी के साथ हैं, जनाब लैला भी है, जनाब रबाब भी है, जनाब उम्मे फरवा भी है, फिज़ा भी है, सारी बीवियों के साथ जब मेरी शहजादी पलट रही थी, देखा कि लैला ने, औरतें भरी हुई हैं, लैला ने बड़ी जोर से कहा हाय अली अकबर, जोर से सहा किया, जमीन पे गिर गई। जब गस मस खत्म कर दी मैंने मजलिस, जब गस से इफाका हुआ तो शहजादी ज़ैनब ने पूछा कि बीबी इतने अरसे के बाद इतनी शिद्दत के साथ अली अकबर की याद कैसे आई। तो कहा बीबी आज ईद का दिन है, मदीने के जवान गले मिल रहे, अरे मेरा अली अकबर होता वो भी इसी तरह गले मिलता। करबला का रुख करके कहा बेटा तुम्हारे दोस्त ईद कर रहे हैं और तुम करबला में आराम कर रहे हो। इलाही सैयदी व मौलाया